مثال کے طور پر منگل کے دن بال نہیں کاٹنا، رات کے اندھیرے میں ناخن نہیں کاٹنا، رات میں جھاڑو نہیں دینا، دہلیز پر کھڑے ہو کر چھینگا بولے تو کیا کی ایک بیماری آ جاتی، دروازے کا اگلا ہلا بولے تو کیا کی ایک مصیبت آ جاتی، اور گھر کے اوپر کون تو بھی الو آ کر بیٹھ گیا تو سمجھو کہ وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی بیوہ عورت صبح سویرے اس کا منہ دیکھ لیا بولے تو سمجھو کہ اس کی پوری واٹ لگ جاتی ہے. صبح سویرے گاڑی لے کر نکلا، کالا کتا سامنے آ گیا یا کالی بلی سامنے آ گئی، سمجھ لیا کہ یعنی اس کا کام ہونے والا نہیں ہے، اس کے اوپر مصیبتیں آنے والی ہیں. یہ سب کے سب برے فال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الطیرۃ شرک، برا فال لینا شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج 2 تاریخ ہے سفر المظفر کی. چنانچہ اسلامی مہینے جو چاند کی تاریخ کا اعتبار کر کے جب سے دنیا اور آسمان اور زمین بنی ہوئی ہے اس وقت سے لے کر بلکہ قیامت تک یہ تاریخوں کا اعتبار اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے متعین فرمایا ہے. اور چاند کی تاریخیں اسلامی تعلیمات کے لیے، اسلامی عبادات کے لیے یہ بڑی اہم مانی جاتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت دیے جانے سے پہلے وہ زمانہ جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت دیے جانے کے بعد اب تک کا زمانہ، اس دور کا زمانہ کہ جیسے اس زمانے میں جہالت پن پر لوگ مہینوں کو اپنا خاص عقیدہ بنائے ہوئے رکھے تھے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام غلط عقیدوں کو ختم فرما دیا، بلکہ اسلام کی روشنی میں کون سا مہینہ فضیلت والا ہے، کون سا مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، اصل میں اس مہینے کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ کیا یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے؟ کیا یہ سفر کا مہینہ جس میں بلائیں زیادہ اترتی ہیں، مصیبتیں زیادہ اترتی ہیں؟ کیا یہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی آدمی کوئی اچھا کام شروع کیا تو وہ سب کے سب ناکام ہو جاتا ہے؟ اور اس سفر کا تعلق، اس مہینے کا تعلق زمانے جاہلیت میں کیسا رہا، اور اب کے زمانے میں مسلمانوں نے اس مہینے کو کیسے بنا لیا، میں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. زمانے جاہلیت کے اندر عرب حضرات، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو معزز بتا دیا تھا، جیسے کہ آپ بارہا سن چکے ہیں. اس میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے بڑے محترم مانے جاتے تھے. ان مہینوں کے اندر کفار مکہ لڑائیوں کو، جنگوں کو، سفروں کو بھی ختم کر دیتے تھے، یعنی سفر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں کرتے تھے. جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ ختم ہو جاتا تو گھر کے اندر 3 مہینے سے بیٹھے ہوئے مرد حضرات یا تو جنگ کے لیے نکل جاتے تھے، یا کسی سفر کے لیے نکل جاتے تھے، یا کسی دوسرے ملک کے لیے نکل جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر، یعنی یہ مہینے کے اندر لوگوں کے گھر خالی ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے گھر خالی ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے ان لوگوں نے یعنی سفر کا مہینہ رکھا اور سفر کا نام رکھا، اور اس اعتبار سے سارے عرب آ کر کیا ہے اس مہینے کے اندر 3 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہوئے مرد، یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یا تو جنگ کے لیے نکل جاتے تھے، یا تو تجارت کے لیے نکل جاتے تھے، یا کسی اور کام کے لیے نکل جاتے تھے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے مہینے کی یہی وجوہات بیان فرمائی کہ اس مہینے کو اس لیے سفر کہا جاتا ہے. سفر المکان کر کے آ کر وہ لوگ اس زمانے کے اندر نام رکھے تھے کہ اس مہینے کے اندر جگہوں کو خالی کرنے کا
وقت ہوتا ہے 3 مہینے سے بیٹھے لوگ باہر نکل کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نام سفر المکان کر کے اس زمانے میں رکھا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا اس زمانے کے اندر، جیسا کہ آج کل کے زمانے کے نام نہاد مسلمانوں کا خیال ہے کہ اس مہینے کے اندر منحوسیت زیادہ آ جاتی ہے، نحوست زیادہ آ جاتی ہے، کوئی کام کریں تو وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے کے اندر بھی یہ لوگ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اس مہینے کے اندر یعنی کوئی کام کرے تو نہیں ہوتا، اور منحوسیت اس مہینے کے اندر آ جاتی ہے، بلائیں اس مہینے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ اس زمانے کے اندر بھی رکھتے تھے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی آ کر کیا ہے، ایسے جاہل لوگ یعنی جن کو نہ علم سے کوئی واسطہ ہے، نہ قرآن سے کوئی واسطہ ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور حدیث سے کوئی واسطہ ہے، ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہی رہا کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر مسلسل طور پر آسمانوں سے بلائیں اترتے رہتے ہیں اور مصیبتیں اترتی رہتے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت عطا کی گئی، زمانے جاہلیت کے اس عقیدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی تلاش کرے اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں، دین کی باتوں کو، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی جانب سے جو دین اور اسلام آیا ہوا ہے وہ کیا بولتا ہے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے ہی اس دین کو قبول کیا جائے گا، اس کے عمل کو قبول کیا جائے گا۔ عام طور پر انسان کی زندگی میں 2 چیزیں ہیں کامیابی کے لیے، ایک صحیح عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ یہ 2 چیزیں صحیح رہیں تو سمجھو کہ اس کا یعنی آخرت میں نجات یعنی کنفرم ہے، اور جس کا عقیدہ صحیح ہے عمل صحیح نہیں ہے تو آخرت کے اندر بھی نجات گارنٹی نہیں ہے۔ جس کا عمل صحیح ہے لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی نجات بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، عقیدہ بھی صحیح ہو، اس عقیدے کے موافق جو اعمال اسلام کے اندر، دین کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ہو تو تب قبول کیا جائے گا۔ ورنہ تو یہودی وہ اللہ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن محض اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عیسائی لوگ، بعض عیسائی ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، تو ان کے اس دین کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے زمانے کے اندر میرے رہتے ہوئے موسیٰ بھی آ جائیں، عیسیٰ بھی آ جائیں، میرے فالو ہونے کے بجائے ان کا دوسرا راستہ نہیں ہوگا، میرے قرآن کو فالو ہونے کے بجائے ان کا دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے، دجال کے خاتمے کے لیے آئیں گے، لیکن بائبل پر وہ عمل نہیں کریں گے بلکہ قرآن پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں گے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرما دیا، جب قرآن نازل ہو چکا، جب آخری پیغمبر، آخری نبی، خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے، اب اس کے بعد کوئی پیغمبر ہی نہیں ہے، کسی پیغمبر کی کتاب بھی نہیں چلے گی، کسی پیغمبر کی شریعت بھی نہیں چلے گی۔ اسی لیے قرآن میں صاف اعلان کے طور پر اللہ نے فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب میں جا کر دین تلاش کرے اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ لوگ آ کر کیا آخرت کے اندر نقصان میں ہوں گے۔ تو جب موسیٰ کو موسیٰ ماننے والے، اللہ کو ماننے والے ہمارے پیغمبر کی شریعت کو نہ مانے تو ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، تو کیا اس زمانے کے رہنے والے مسلمان جو اللہ کو اللہ بھی مانتے ہوں، رسول اللہ کو رسول اللہ بھی مانتے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف کوئی دین کو تلاش کرے، کوئی کام کو تلاش کرے، تو کیا ان کے کام کو قبول کیا جائے گا؟ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، تو اس لیے سفر کا مہینہ کیا چیز ہے؟ سفر کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو عقیدے تھے، بڑے برے عقیدے تھے، ایک لا عدوا ولا تیرتا ولا حامتا ولا سفرا، یہ حدیث ہے، بخاری کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عقیدے ان کے ایسے تھے زمانے جاہلیت کے اندر، جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر بھی ڈاکٹروں کے ذریعے سے، غیر مسلم ڈاکٹروں کے ذریعے سے یہ عقیدے
مسلمانوں کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں. اس زمانے کا یہ عقیدہ یہ تھا، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے فرما دیا لا عدوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. لیکن آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ڈاکٹروں نے کیا کیا، اس عقیدے کو اپنے مذہب کے اعتبار سے پھیلایا، ایسے پھیلایا کہ بھئی ماسک لگا لے کر آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چھینکنے کی وجہ سے وہ جراثیم مجھے نہ لگ جائیں اور تمہاری بیماری مجھے نہ لگ جائیں. بعض ڈاکٹر تو ایسے ہیں کہ آدمی کو چھینک کر بھی نہیں دیکھتے، دور ہی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری اسے نہ لگ جائے. اور بعض ڈاکٹر تو ایسے کہتے ہیں کہ بھئی بچے کو تم نے اگر کسی بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں ہمارا بچہ دوسروں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کے آ کر کے جس بچے کے ساتھ آپ کا بچہ کھیل رہا ہے اس کے اندر یہ بیماری ہو، وہ بیماری تمہارے بچے کے اندر ٹرانسفر ہوئی ہے. تو اس طریقے سے وہ زمانے کے اندر بھی وہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک کی بیماری دوسرے کی جسم کے اندر ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹرانسفر نہیں ہوتی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو لا عدوا، ایک کی بیماری دوسرے میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، تو ایک یعنی کھیڑے والے آدمی نے اٹھ کر سوال کر لیا یا رسول اللہ. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ کے ناک کے پاس سے کھجلی کی بیماری شروع ہوتی ہے، وہ بیماری لگتے لگتے اگر پورے ریوڑ کے اندر پھیل جاتی ہے، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ عرب کے اندر اونٹوں کے پالنے کا زیادہ رواج ہے، تو جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، قریے والے، کھیڑے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں بکریاں پالنے کا رواج ہے، گائے پالنے کا رواج ہے، بھینس پالنے کا رواج ہے، تو اب ان کو پتا چلتا ہے کہ جانور کیسے بیمار پڑتا ہے، کیا بیماری لگ جاتی ہے. بسا اوقات یعنی پورے ریوڑ کے اندر وہ بیماری پھیل جاتی ہے. تو ایک دیہاتی آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا یا رسول اللہ، ایک ریوڑ ہوتا ہے جس ریوڑ کے اندر ایک اونٹ کے اندر کھجلی کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، وہ پھیلتے پھیلتے پورے ریوڑ کے اندر پھیل جاتی ہے، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے میں ٹرانسفر نہیں ہوتی، یا ریوڑ کو بیماری لگ جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کے ناک پر جو بیماری آتی ہے وہ کون پیدا کرتا ہے؟ پہلے اونٹ کے ناک سے جو بیماری شروع ہوتی ہے وہ کون پیدا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پیدا کرتا ہے. تو وہی اللہ دوسرے اونٹ کے اندر بھی وہی بیماری پیدا کرتا ہے، وہی اللہ تیسرے اونٹ کے اندر بھی وہی بیماری پیدا کرتا ہے. جو اللہ پہلے اونٹ کے اندر بیماری پیدا کرتا ہے وہ سارے ریوڑ کے اندر بھی وہی اللہ پیدا کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیماری اسے لگ جائے. تو اسی لیے میرے بھائیوں، ایک آ کر کیا ہے، سائنس ہے، ایک طرف اسلام ہے، لیکن اسلام کو دیکھ کر ہی سائنس بنا ہے، نہ کہ اسلام کے بغیر سائنس کا وجود ہی نہیں ہے. اسلام کو دیکھ کر ہی سائنس بنا ہے، ورنہ تو ان لوگوں کو کیا پتا کہ لوہا کہاں سے نکلتا ہے، ان لوگوں کو کیا پتا کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. قرآن میں یعنی اس کا سورج کا راستہ، یعنی چاند کا راستہ، چاند کہاں کہاں ٹھکانے پر ہوتا ہے، یہ اللہ نے بتا دیا. لوہا، سورہ حدید، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل فرمائی، لوہا کہاں سے نکلتا ہے، سونا چاندی جواہرات کہاں سے نکلتے ہیں، یہ سب کا سب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا. اگر قرآن نہ ہوتا تو پھر یہ سائنس کا وجود ہی نہیں ہوتا. تو سائنسدان اپنے سائنس کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کے اندر منتقل ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو غلط قرار دیا کہ ایک کی بیماری دوسرے میں نہیں جاتی. ولا طیرتا ولا حامہ، تیرا کہتے ہیں برا فال نکلنا، برا فال. مثال کے طور پر جیسا کہ آج کل کے زمانے کا عقیدہ کہ کوئی آدمی فلاں دن کے اندر سفر نہیں کرے گا، مثال کے طور پر منگل کے دن بال نہیں کاٹنا، رات کے اندھیرے میں ناخن نہیں کاٹنا، رات میں جھاڑو نہیں دینا، دہلیز پر کھڑے ہو کر چھینگا بولے تو کیا کی ایک بیماری آ جاتی، دروازے کا اگلا ہلایا بولے تو کیا کی ایک مصیبت آ جاتی، اور گھر کے اوپر کون تو بھی الو آ کر بیٹھ گیا تو سمجھو کہ وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی بیوہ عورت صبح سویرے اس کا منہ دیکھ لیا بولے تو سمجھو کہ اس کی پوری واٹ لگ جاتی ہے.
सुबह सुबह सवेरे गाड़ी लेकर निकला, काला कुत्ता सामने आ गया या काली बिल्ली सामने आ गई, समझ लिया कि यानी इसका काम होने वाला नहीं है, इसके ऊपर मुसीबतें आने वाली हैं। ये सब के सब बुरे फाल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, अत्तयरतु शिरकुन, बुरा फाल लेना शिरक है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें जमाने जाहिलियत के अंदर थी, वो चीजें आज के मुसलमानों के अंदर भी पाई जाती हैं। मैंने जितनी बातें आपके सामने अर्ज किया, वो सारी की सारी बातें आज के नाम निहाद मुसलमान उनके अंदर पाई जाती कि नहीं पाई जाती। कि शादी करना है, सितारे देखो, सितारा जमता कि नहीं जमता की, और इसी तरीके से यानी फला फला काम फला दिन के अंदर कर देना है। बाद ऐसे जाहिल हैं, एक हमारे ही रिश्तेदारों में शादी का वक्त था, इस इतवार के दिन शादी रखी गई। इनका ताल्लुक उलमा से, दीन के जानने वालों से नहीं था। अब इमाम साहब दोपहर में निकाह पढ़ाने के लिए शादी महल को आना था, आए इमाम साहब, लेकिन जो नौशा और उसका बाप था उसने क्या किया, आपने किसी पंडित को फोन किया कि भाई मेरे बेटे का निकाह हो रहा है और बताओ कि यह वक्त मेरे बेटे के निकाह के लिए सही है कि नहीं सही है। तो उस पंडित ने देखकर कहा कि देखो, अब से लेकर 3 बजे तक बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, तुम अपने बेटे का निकाह उस वक्त में करोगे, समझो कि वो निकाह बाकी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, औलाद नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या उसके कान में भर दिया। उसने बेचारे जितने मेहमान थे उन सब को आकर, यानी एक तो शादियों के मौके पर शुगर पेशेंटों की आकर क्या भूख की मसला रहता है, बूढ़े लोगों का भूख का मसला होता है, और इस तरीके से कोई बंदा आकर क्या है यानी फौरन खाने का उसका आदी होता है। जैसे ही आकर क्या है वक्तवान इमाम साहब आ गए निकाह पढ़ाने के लिए, लेकिन बाप यानी बैठकर कहा कि मैं अब निकाह पढ़ाने नहीं दूंगा, 3 बजे के बाद ही मेरे बेटे का निकाह होगा, उससे पहले ना अगर शादी महल का दरवाजा खुलेगा, ना खाने की दावत का दरवाजा खुलेगा, बल्कि उसके बाद ही, निकाह के बाद ही खाने का दरवाजा खुलेगा। वहां के रहने वाले जरे गयूर मुसलमानों ने सवाल किया कि भाई क्या मसला है तेरा, क्यों ऐसा कर रहा है। तो उसने कहा कि मैंने अपने पंडित से फोन किया कि अब से लेकर 3 बजे तक का वक्त आकर बड़ा बुरा लग रहा है। अब अंदाजा लगाओ क्या इन लोगों को मुसलमान कहेंगे? क्या कोई वक्त बुरा वक्त होता है, अच्छा वक्त होता है, क्या होता है? जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यानी एक हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, युअज़िनी इब्नु आदम, आदम का बेटा, आदम की औलाद मुझे तकलीफ देती है, यसुब्बु दहरा, वो जमाने को गालियां देती है, वह अनद्दहरु, मैं ही जमाना हूं, बियदिल अम्र, सारा मामला, चाहे वक्त का मामला हो, दिन का मामला हो, रात का मामला हो, चाहे कौन सा भी मामला हो, सारा मामला मेरे हाथ में है, मेरे कब्जे में है। युक़ल्लिबुल लैल वन नहार, मैं रात दिन को पलटता रहता हूं, ये सारी चीजें मेरे हाथ में हैं। लेकिन इब्ने आदम कहता है कि ये वक्त अच्छा नहीं है, जैसा कि सफर के महीने के ताल्लुक से कहते हैं कि सफर का महीना बुरा है, नौसत वाला महीना है और बलाओं के उतरने का महीना है। सारा मजमा उस आदमी को कोसा कि भाई तू क्या कर रहा है, हमारे इस्लाम के अंदर ये चीजें नहीं है, तो वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं। इसे कहते हैं जाहिलियत का दौर जो पहले था, वो आज नाम निहाद, मैं नाम निहाद का लफ्ज इसलिए बढ़ा रहा हूं कि सिर्फ दिखने में मुसलमान या नाम रखने में मुसलमान, तौर तरीका वो सब के सब काफिरों वाला तौर तरीका है, गैर मुस्लिमों वाला तौर तरीका है, अकीदा भी उन्हीं के मुताबिक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया, वला तीरता, यानी बदशगुनी, बदफाली, बुरा फाल लेना, यह आकर इस्लाम उसको जायज नहीं बोलता, यह सरासर शिर्क है। तीसरा अकीदा ज़माने जाहिलियत के अंदर यह था, वला हामा, घुग्गू, जिसे ओल कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसे उर्दू जबान के अंदर उल्लू कहते हैं, उल्लू का अकीदा भी बड़ा बुरा अकीदा था। किसी घर के ऊपर आकर उल्लू बढ़ जाए, समझ लेते थे कि उस घर के अंदर मुसलसल तौर पर नहुसत बर्पा हो जाती है, जबकि कोई घर नहुसत वाला नहीं होता। एक परिंदा है भाई, जैसे चिड़िया परिंदा है, उल्लू भी एक परिंदा है, अल्लाह ने उसको बनाया, चील एक परिंदा है, कौवा एक परिंदा है। तो उल्लू के किसी के घर के आप ऊपर आकर बैठ जाने से वो घर नहुसत वाला बन जाता है। यह अकीदा ज़माने जाहिलियत में अरब के अंदर मौजूद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि नहीं,
یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے. اب جو نبی کو ماننے والا ہے نبی کی باتوں کو مانتا کہ نہیں مانتا ہے؟ نہیں مان رہا ہے. نبی کو تو مانتا ہے کہ بھائی آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی باتوں کو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ ان کا عقیدہ زمانے جاہلیت کے اندر جو عقیدہ رکھتے ہیں, آج کے نام نہاد مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے کہ بھائی الو کی وجہ سے گھر کیا تباہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو, الو ہمارا کیا بھی دشمن آدمی نہیں ہے, ہمارے سے بہتر پرندہ ہے. وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے صبح و شام. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہوں سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے صبح سویرے پرندے آ کر خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام ہوتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. ان کی تسبیح کیا ہے معلوم؟ اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح بیان کرتے ہیں پرندے. تو پھر تم اس پرندے کو کہتے ہو کوئی نحوست والا پرندہ ہے, جبکہ اللہ کے نبی نے اسے ریجیکٹ کر دیا کہ کوئی نحوست نہیں ہے. پھر آخری ولا سفرا. تو اس لیے میرے بھائی یہ سب چیزیں چھوڑا لو. گھر کے اوپر آ کر تمہیں نحوست ہے, ہمارے اعمال نحوست کیا ہیں, ہمارے گناہ نحوست کیا ہیں, ہمارا ایسے گناہ ہے جس کی وجہ سے گھر کے اندر نحوست آ کر بیٹھ جاتی ہے, بلائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کی لاٹھی برسنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. آخری عقیدہ ان کا یہ تھا ولا سفرا. سفر کا معنی بھی بڑا منحوس ہے, جیسے کہ آج کل کے زمانے کا رواج ہے. جیسے ہی سفر کا چاند نظر آتا ہے, جو اس سال نئی شادیاں ہوئی ہیں, سفر کے 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کو 13 تیزی کہتے ہیں. تیجاں کے بھائی, تیجاں کا مہینہ شروع ہو گیا. کیا بولے تو یہ 13 تیزی میں آ کر مسلسل سے, اور کون کی بولا 1 لاکھ بلائیں اترتے رہتے اس کے اندر. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پرانے بوڑھیاں کیا بولتے ہیں, آرس نوشو جو یہ سال شادیاں ہوئی نا ان کو الگ کر دینا. آرس اگر نوشو کے ساتھ مل کو ہدانی, نوشو آرس کے ساتھ مل کو ہنانی. تو اس لیے آرس کو کیا کرا دی, مائکے والے لے کر چلے جاتی, لے کے جا کو 13 دن تک وہ بیچارے ایک نئے نوشے کو تڑپاتے رہتے ہیں. انہیں دیکھنا بھی نہیں کہ اس کی صورت, انہیں اس کی صورت دیکھنا نہیں, انہیں اس کی صورت دیکھنا نہیں. کیا بولے تو تیجاں شروع ہو گئی, بلائیں آ جاتی. تو پھر یہ بلائیں آنے کے بعد کتنے لوگوں کے نکاح باقی رہے. یہ سیدھا الٹیمیٹم کیسا ہے معلوم؟ غیروں سے لیا ہوا. آشرم در کو ان کے اس میں ایک وقت رہتا ہے. یہ وقت سے لے کر یہ وقت تک آشرم, بھائی کیا ابھی بیپارا گپارا چلتے نہیں. کیا بولے تو ہندوؤں کا آشرم, یہ مسلمانوں کا آشرم. کیا یہ 13 تیزہ ہے نا, اس میں نکاح بھی نہیں کرتے. اور اس میں آ کر کیا ہے, یعنی خوشی کی چیزیں, دکان کی افتتاح نہیں, کوئی خوشی کا کام کرنا نہیں. میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر غیر مسلموں کے آشرم اور اس کے 13 تیزہ میں کیا فرق رہا؟ یہ ہمارے دین سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو یہ سب کیا کر کے زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے, تو آج کے زمانے میں ہو بہو وہ کاپی مار کر لوگوں نے غیر مسلموں کا وہ آشرم والا طریقہ اپنا لیا, جس میں آ کر میاں بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے. پتہ نہیں یہ 13 شروع میں جمایا تھا یا چنے کون کی چنے لا کر دیے. کیا بھائی چنے لا کر دیے بولے تو ان کے عقیدے کے مطابق اگر 13 تیزہ میں آ کر کیا ہے چنے ابال کر تقسیم کر ڈالا تو بلائیں باہر چل جاتی ہیں. انہیں نماز نہیں پڑھتا, بلائیں امپاسبل آتے نہیں. بلائیں انہیں جھوٹ بول کر کماتا, بلائیں آتے نہیں. سود لے کر کماتا, بلائیں آتے نہیں. اور دھوکہ دے کر آ کر کیا ہے اپنے بلڈنگوں کو بھرتا رہتا, بلائیں آتے نہیں. اور اسی طریقے سے اپنی آنکھوں سے یعنی نامحرم عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا, بلائیں آتے نہیں. زنا کرتا, بلائیں آتے نہیں. غلط تعلقات قائم کرتا, بلائیں آتے نہیں. خالی یہ مہینہ شروع ہوتے ہی 13 تیزہ شروع ہوتی, بلائیں آ جاتی. یہ گناہ کہاں بھی چلے جائے, تیرے گناہ کی نحوست سے بارش بکا ہوا ہے. تیرے گناہ کی نحوست سے یعنی جو چیزیں سستے ہونا چاہیے تھا وہ مہنگی ہو رہی ہیں. تیرے گناہ کی نحوست سے یعنی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تیرے گناہ کی نحوست سے تیرے گھر کے اندر ہی لڑائی جھگڑے فسادات شروع ہو گئے. گناہ کی طرف خیال نہیں جاتا بلکہ یہ تیزیں کی طرف خیال جاتا ہے. اس تیزیں نے آ کر کس کا کیا بگاڑ دیا, جبکہ انسان سوچنا چاہیے تھا کہ میرے گناہوں کی نحوست سے یہ بلائیں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور میں ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں, الو کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں. گھر کے اوپر الو بیٹھ گیا, وہاں سے ہمارا کانٹا یہ ہو گیا. اور یعنی گھر آ کر وہ کیا بولتے نا یعنی ویڈیو فوٹو کا گھر, اس کی وجہ سے آ کر کے ہمارا معاملہ یہ ہوگا. واسطو کے برابر گھر نہیں ہے, اس لیے ہمارے گھر کے اندر یہ آ کر کون کی بول رہا ہے تمہارا گھر صحیح نہیں ہے. ارے تیرا گھر صحیح ہے, تیرا گھر صحیح, تو صحیح نہیں ہے. تیرا گھر صحیح ہے, تیرے گھر کی ہر اینٹ صحیح ہے, تو صحیح نہیں ہے.
تو نے اللہ کے نبی کے دین کو اس طرح کھلواڑ بنا کے رکھ دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ولا سفرا. تو پھر نبی کو ماننے والا نبی کی بات کو کیوں ٹکرا رہا ہے؟ کیوں نبی کے عقیدے کے خلاف تو تیرا عقیدہ گھڑ رہا ہے؟ تو پتا چلا کہ یہ نام نہاد مسلمان ہے. اگر اوپر کا بھی مسلمان ہے، اندر کا بھی مسلمان ہے، تو جو عقیدہ نبی نے ہمیں دیا ہے وہ عقیدے کو مانے گا. تو میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں، اس کی مثال ایسے کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو صرف ماں باپ مانتی ہے، اوپر مانتی ہے، اندر نہیں مانتی. کیا مطلب رہا؟ ہمارے نبی کو اوپر مانے، اندر نہ مانے، یعنی نبی کی بات کو نہ مانے، نبی کو مانے. یہ ایک ایسا مسلمان ہے. تو اس لیے یہ 13 تیزیاں کا کوئی معاملہ نہیں ہے اسلام کے اندر. نحوست جو آتی ہے انسان کے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورہ روم کے اندر اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر جو بگاڑ، جو مصیبتیں ہیں، جو حالات جو آتے ہیں نا، زمین کے اندر ہو یا سمندر کے اندر ہو، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. کئی کو اللہ تعالیٰ حالات اور مصیبتیں بھیجتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، جو برا کام ہو کیا نا ان کا مزہ چکانے کے لیے، ان کا مزاج، ان کے بعض عمل کا مزہ چکانے کے لیے اللہ مصیبتوں کو یعنی ڈالتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ تمام دنیا کی نسبتوں سے ہٹ کر اللہ کے پاس آ جائیں. تو میرا حال میرے بھائیو یہ 13 تیزیاں کا کوئی معاملہ نہیں ہے شریعت کے اندر. یہ جو کر رہے ہیں اگر وہ سچے مسلمان ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، تو نبی کی بات کو ماننا ان کے لیے لازم اور واجب ہے. نبی کو مانے اور نبی کی بات کو نہ مانے، سمجھو کہ وہ آدمی مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. انشاءاللہ میں اگلے جمعہ آخری چاشمہ قبل کو یہ سفر کے مہینے میں شروع کرتی ہوں. وہ آخری چاشمے کی اصل تاریخ کیا ہے، اس کی اگر وجوہات کیا ہیں، ان لوگوں نے کیسے کیسے دشمنان اسلام نے اس چیز کو اگر کیا ہے مسلمانوں کو تھوم کر اس میں ملوث کر دیا ہے. تو اسی لیے سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی وقت بھی منحوس نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا وقت اللہ کا ہے. اس لیے اس مہینے کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سفر المظفر. اللہ کے نبی آ کر کیا ہے اس مہینے میں 2 نکاح کیے ہیں، معلوم آپ کو. اسی مہینے کے اندر 4 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نکاح ہوا، اور ایک اسی سفر کے مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. تو میرے نبی کا عمل قابل حجت ہے یا اس نام نہاد مسلمان اور پرانے بوڑھیوں کا عمل آ کر قابل حجت ہے؟ میرا نبی کا عمل میرے لیے قابل حجت ہے. میرے نبی نے اس مہینے کے اندر 2 شادیاں کی ہیں، تو پھر کیا مسلمان اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرے گا؟ تو بہرحال اسی لیے الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اسی مہینے کے اندر شادی رکھ لیں. ایسا یہ رواجوں کو توڑو، پرانے بوڑھیوں کے رواجوں کو، عقیدوں کو ختم کرو، تبھی مسلمان کہلاؤ گے. ورنہ اگر ان پرانے لوگوں کو یہ مہینے شروع ہوتے ہیں شادیاں ختم کریں گے، تو پھر ہمارے نبی کے عمل کو کیوں نہیں مان رہے ہیں، ہمارے نبی کی بات کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو بہرحال انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے اس کے بارے میں اور بھی تفصیل سے بات آئے گی. تو اسی لیے میرے بھائیو عقیدہ صحیح رہا، عمل صحیح رہا، تو وہ آدمی کامیاب رہے گا. عقیدہ وہی معتبر ہوگا جو اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور یہ سلسلہ اب تک ہمارا تک چلتا ہوا آ رہا ہے. وہی عقیدہ صحیح ہے. باقی جتنے بھی لوگوں نے آ کر کیا ہے یہ مہینہ ایسا، وہ مہینہ ایسا، اس میں نکاح کرنا نہیں، یہ سب کے سب آ کر کیا ہے ان کے بنائے ہوئے ہیں. نہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے ان کا کوئی تعلق ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھیں گے انشاءاللہ. ایسے لوگ جو اپنے بیٹوں کو شادیاں کر رہے ہیں، بیٹیوں کو شادیاں کر رہے ہیں، اس عقیدے کو توڑنے کے لیے اسی مہینے کے اندر رکھو. اللہ تعالیٰ آ کر کیا ہے جو کوئی بندہ اس طرح کے غلط عقیدے کو توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتے ہیں. جو سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حجت ہیں، اور ہمارے نبی اور صحابہ ہمارے لیے ایمان ہے، اور ہمیں ان کے عمل پر، انہی کے عقیدے پر ہمارا جینا ہے، اور انہی کے عقیدے پر ہمارا مرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھنے سنت پڑھنے.